السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فاتحہ پڑھنا پڑھوانا یا فاتحہ کا اہتمام کرنا کرانا یہ کیسا ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ یہ سماعت کیجئے گا کہ فاتحہ کا لفظ جو ہے خاص طور سے وہ قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اس سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کو قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، جیسے ہمارا عام طور سے جانتے ہیں الحمد شریف کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس سورت کے اور بھی نام ہیں، جیسے کہ سبع مثانی ہے، سورہ شفا ہے، سورہ بافی ہے، کافی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فاتحہ جب ہم کرتے کراتے یا پڑھتے پڑھواتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو خاص طور سے قرآن مقدس کی اسی سورت یعنی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کی چند سورتیں پڑھی جاتی ہیں، گویا کہ قرآن کی تلاوت ہے، اور بلا شبہ یہ جائز و درست ہے۔ ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا جائز و درست ہے، بلکہ رب کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن سے جو بھی ہو سکے اس کی تلاوت کرو، پڑھو۔ مزید محترم سامعین، قرآن کی تلاوت کرنے پر ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ تو قرآن مقدس کی جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے نیکیوں کا انبار بھی ماشاءاللہ لگی جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے احادیث میں فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تو اسلامی زندگی ایک کتاب ہے، مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس میں آپ نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی آپ کے حق میں۔ تو فاتحہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ چلو قرآن پڑھنا تو درست ہے، مگر باقاعدہ چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا یا ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جناب والا اس کا ثبوت تو حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو خود اشیاء کو جو بھی چیزیں تھیں کھانے پینے کی اللہ کی نعمتیں تھیں تو انہیں رکھ کر کے دعا فرمائی تھی، اور یہی فاتحہ میں ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ فاتحہ کا ثبوت جو ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اور ویسے بھی اس میں کوئی ناجائز اور گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ فی الحال اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ فاتحہ پڑھتے پڑھاتے اور فاتحہ کا اہتمام کرتے کراتے ہیں۔ لہذا ناظرین یہ جائز و درست ہے، اور وہ لوگ جو فاتحہ کا انکار کرتے ہیں، خاص طور سے ابھی زمانہ قریب میں آپ دیکھیے گا دیوبندی اور وہابیوں کے بڑے عالم جنہیں مفتی طارق جمیل کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے باقاعدہ یہ سارے اہتمامات کیے۔ پھولوں کو قبروں پہ ڈالنا انہی لوگوں کے نزدیک غلط اور گناہ ہے، باقاعدہ اس کا بھی انہوں نے اہتمام کیا، اور اپنے بیٹے کی قبر پر پھول بھی ڈالے گئے، فاتحہ بھی پڑھی گئی، سب کچھ ہوا۔ فی الحال یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ عزیزان گرامی، تو فاتحہ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز و درست ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، خوب کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجیے، اس کا شکر بجا لائیے، اور اس کے مقدس قرآن کی تلاوت کیجیے گا۔ غربا فقراء مساکین کو کھلائیے پلائیے، سب کار ثواب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔